ایک مرتبہ عطا بن ابی رباح حضرت عبداللہ بن عباس کے ساتھ کھڑے تھے کہ سامنے سے کالے رنگ کی ایک عورت گزری۔ عبداللہ بن عباس نے عطا کی طرف دیکھا، کہنے لگے تمہارا کیا خیال ہے، کیوں نہ میں تمہیں ایک جنتی عورت دکھاؤں؟ حضرت عطا نے تعجب سے کہا کہ ایک جنتی عورت؟ حضرت عبداللہ نے فرمایا ہاں، ایک عورت ہے، جب وہ وفات پا جائے گی تو جنت میں جائے گی۔ عطا نے تعجب کیا، کہنے لگے کہ مجھے دکھائیں وہ کون سی خوش نصیب خاتون ہے جو جنتی ہے، ہمارے درمیان رہتی ہے، بازاروں گلیوں میں چلتی پھرتی ہے۔ عبداللہ بن عباس نے کالے رنگ کی اس بوڑھی لونڈی کی طرف اشارہ کیا، کہنے لگے وہ بوڑھی عورت جنتی ہے۔ حضرت عطا نے پوچھا ابن عباس آپ کو کیسے معلوم کہ وہ جنتی ہے؟ جواب دیا کئی سال گزرے، یہ کالی کلوٹی لونڈی اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پاس آئی، تب اس کو مرگی کے دورے پڑتے تھے۔ رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پاس آ کر شفا کے لیے دعا کی درخواست کی۔ وہ کہنے لگی میری زندگی بحران ہو گئی ہے، بچے مجھ سے ڈرتے ہیں، میرا مذاق اڑاتے ہیں، مجھ پر ہنستے ہیں، میں بازار میں ہوں یا گھر میں یا لوگوں کے پاس، اچانک مجھے دورہ پڑتا ہے اور مجھے ہوش نہیں رہتا، میں اس زندگی سے تنگ آ چکی ہوں۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اللہ سے دعا فرمائیں کہ وہ مجھے شفا عطا فرمائے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے چاہا کہ صحابہ کرام رضی اللہ عنہ کو صبر کا درس دیں۔ آپ نے فرمایا اگر تم چاہو تو صبر سے کام لو اور اس کے عوض تمہارے لیے جنت ہے، اور اگر چاہو تو میں تمہاری شفا کے لیے اللہ سے دعا کر دوں۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے جب بات ختم کی تو اس عورت نے غور و فکر کیا، سوچا، اپنے حالات اور اپنی بیماری کو دیکھا اور صلی اللہ علیہ وسلم کے فرمان کو اپنے دل میں دہرایا۔ اب وہ دونوں میں فیصلہ کرنا چاہ رہی تھی کہ کس کو اختیار کیا جائے، صبر کو یا دنیاوی آرام کو۔ سوچا، غور کیا کہ دنیا تو فانی ہے، اسے ایک دن ختم ہو جانا ہے، میں جنت کی طلبگار کیوں نہ بنوں، اس کی چاہت کیوں نہ کروں؟ اور اس نے اپنا فیصلہ صادر کر دیا، اے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم میں صبر سے کام لے لوں گی، لیکن جب مجھے مرگی کا دورہ پڑتا ہے تو میں بے پرواہ ہو جاتی ہوں۔ اس کے آپ اللہ تعالیٰ سے دعا فرما دیں کہ وہ مجھے بے پردہ نہ کرے۔ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اس کے حق میں دعا فرما دی اور وہ ٹھیک ہوگی۔ دنیا کی لعنتوں سے مت ڈرو کہ وہ دھوئیں کی طرح دیکھتے دیکھتے غائب ہو جاتی ہے اور وہ دن کو رات نہیں کر سکتی، بلکہ تم خدا کی لعنت سے ڈرو جو آسمان سے نازل ہوتی ہے اور جس پر پڑتی ہے اسے غرق کر دیتی ہے۔ بس تم سیدھے ہو جاؤ اور صاف ہو جاؤ اور پاک ہو جاؤ اور کھرے ہو جاؤ